سال کے اندر پکوڑے کھاتے ہیں، کھجورے کھاتے ہیں، پکوڑے بڑے دن ہو گئے، اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جس کے مہمان ہیں وہ جانے، خدا جانے۔ آپ یقین کریں ایک بندہ نیلی تھیلی کے اندر سامان لایا، کوئی 18 قسم کے پکوڑے تھے، گوبھی کے، پالک کے، اس طرح گردہ کس طرح کا۔ میرے آپ کے رزق کا اللہ نے جو دانہ زمین میں دفنا دیا، یہ ستاروں کے بیچ میں رکھ دیا، موت نہیں آئے گی جب تک وہ آپ کے میرے منہ میں ذاکر ہی رہے گا۔ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مدرسہ نور نبوت دریا خان قرآن و حدیث کی عظیم دینی درسگاہ، جس میں آپ حضرات اپنی محبتوں کو شامل کرتے ہوئے اس سردی کے موسم میں بغیر کسی غرض کے اور بے لوث صرف اللہ کی محبت میں صوفوں پر، کرسیوں پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کے قرآن سے دوستی کا اللہ کے دربار میں اظہار کر رہے ہو۔ اس وقت دنیا کے اندر اہل قرآن سے بہتر اور کوئی نہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان وعملوا الصالحات، جو آپ اللہ کے گھر میں دینی ادارے میں عمل اچھے کر رہے ہو، اللہ ان لوگوں کو کامیاب، باقی اس کے علاوہ جو جس شعبے میں دنیا کے لگا اللہ سب کو کہہ رہی ہے سارے کے سارے خسارے میں۔ نفس آپ کا اٹھانے کو چل گھر آرام کر، اس خطیب کو پہلے سنا، کیسٹوں میں سنا، ریڈیو میں سنا، چل گھر، اب اس کرے ٹھہر جا، صبر کر۔ اور اتنی الحمدللہ علماء کرام کی آپ نے گفتگو سنی ہے تو آپ کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے ہاں بات گردش کی دیکھا، ہمیں گناہ والی زندگی چھوڑنی چاہیے، مولوی کیا کہہ رہا ہے، برائی سے منع کرنا، نیکی کی ترغیب دینا، ہر دور کے اندر ہر حال میں حق کا ساتھ دینا۔ مغرب عشاء کی نماز کے بعد یہ جلسہ شروع ہوا اور اب تک آپ حضرات تقریباً 4-4.5 گھنٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اب جب دایاں پاؤں دائیں جوتے میں، بایاں پاؤں بائیں جوتے میں پہن کر جب ہم گھر کی طرف جائیں گے، کبھی ہمیں خیال آیا کہ کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہیں؟ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پورے پاکستان سمیت دنیا کے ملکوں میں جاتا ہوں تو میں کیا آیا دونوں ہاتھوں میں یا ٹرالی کے اوپر بیگ کے اندر گفٹ لے کے آتا ہوں کہ کچھ میں اپنی آخرت کا سامان بھی لے کے آتا ہوں۔ گھر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ بازار نکلتے ہو اور گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، غصہ بھی کرتے ہو، مسکرا کے بھی دیکھتے ہو، جسے کوئی گھر میں عزت نہیں تھا آپ اس کو بھی سلام کرتے ہو۔ آپ کی ڈیلنگ، آپ کی گفتگو، آپ کی میانہ روی، آپ کا ملائم انداز آپ کی ریڈیو کو خالی کر دیتا ہے، کل کے بچے ہوئے چنوں کو خالی کر دیتا ہے۔ پرانا کپڑا جو 2 سال سے نہیں بکا وہ بھی آپ کا نرم رہے گا۔
بازار کے لیے، کاروبار کے لیے آپ کا لہجہ نرم ہو سکتا ہے، گھریلو زندگی کے لیے، اپنا کردار بنانے کے لیے آپ کا لہجہ نرم کیوں نہیں ہو؟ کنو ریڑی پہ بچ جائے، سوگ بچ جائے، دل موم ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، دل پہ بار پڑتا ہے۔ آج اللہ نہ کرے میرے گھر میں جتنے کھانے پینے والے تھے، روٹی تو رج کے کھائی لیکن کسی ایک نے بھی نماز نہ پڑھی، میرا دل کیوں نہ بجھا؟ نماز کا چھوٹ جانا اور نماز چھوڑنے والوں کو دیکھ کر اطمینان کرنا، سمجھ لو دل ایمان، جو دل میں ایمان ہے وہ کمزور ہے، اور کئیوں کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اس کی محنت کے لیے مدرسے کے اندر مجھے ایک بات بتائیے، پورا قرآن پاک اس برآمدے میں بیٹھ کے پڑھا اور آخری سورت پڑھانے سنانے کے لیے پورے دریا خان میں اشتہار لگا کے اکٹھا کیا، یہ مولوی عمران کوئی پاگل ہے؟ اس لیے انہوں نے یہ چند بچے جو قرآن کے حافظ بن کے بیٹھے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو آپ کا وہ مال جو آپ کے بچے نہیں کھاتے، آپ کی بیوی نہیں کھاتی، آپ کا بھائی نہیں کھاتا، آپ کی ماں نہیں کھاتی، صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، آپ کھاؤ گے؟ ہم نے اس مال کی حفاظت کی اور اس مال کو استعمال کیا۔ ہم نے وہ لوگ تمہیں اس مال کی بدولت محنت کر کے بنا کے دیے کہ جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو جائے گی ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تم نے جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی کی، کیا وہ تمہاری قبر کے، کیا وہ تمہاری حشر کے، کہا میدان محشر میں وہ ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے پکڑ کے لے جا سکتے ہیں؟ جنہیں باتھ روم میں جانے کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں مسجد کے رستوں کا پتہ نہ ہو، جنہوں نے سال سال میں قرآن نہ کھولا ہو، کیا وہ ہماری قبر کے وارث بنیں گے؟ ان چیزوں کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دینی پروگرام سجائے جاتے ہیں، موبائلوں پر، یوٹیوب پر اور طرح طرح کے فیس بک پر کتنے بیان ہیں۔ آپ حضرات کو یہاں ہر سال اکٹھا کیا جاتا، لینا دینا ہے مقدروں کا۔ آپ یقین کریں 11:30 ہیں، کل اس وقت میں حیدرآباد ریشم گلی میں تقریر کر رہا تھا، 12:05 میں میری تقریر ختم ہوئی۔ جس طرح آپ حضرات کی کمانے پر کھانے پر ڈیوٹیاں ہیں، کسی کے اللہ نے کسی کام پہ ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے ان قرآن کے وارثوں کو، دین کے پھیلانے والوں کی ڈیوٹی لگائی۔ سردی کے موسم میں پیسے ٹھیک ہے، کوئی بندہ بازار سے کما لیتا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کے کما لیتا ہے۔ سردی کے موسم میں رضائی میں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ میں بہت گہرائی میں سوچتا ہوں، یا اللہ میرا رزق روزانہ ہی 400-500 کلومیٹر پہ لکھا ہوا ہے، کہیں ہوتا ہی نہیں قریب۔ 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانے کی جگہ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی ان دنوں کے اندر جو مصروفیات ہے پروگراموں کی، 3 وقت کا ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا اور چائے تقریباً 700 سے 800 کلومیٹر کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہاں، سوچ میں نہیں آتی۔ اب کل جیسے ہماری ٹرین تھی گرین لائن، 12:30 بجے، 15 منٹ پہلے اسٹیشن پہ جانا تھا، گاڑی نکلے، گاڑی کو چابی لگائی، جس گاڑی کے اندر ہمارا بیگ تھا وہ ریموٹ والی گاڑی تھی، وہ لاک ہوگی، بیٹھ گئے۔ اب اللہ کیسے کرتا تھا؟ میرے مقدر میں کیا تھا؟ گاڑی نکل گئی، 1-1:30 بجے وہ گاڑی کی چابی والا آیا، اس نے پھر چابی لگائی، بیگ نکالا، انہوں نے کہا تب تو یہ خیبر میل ہے، 2-2.25 میں کا ٹھیک ہے۔ اب باہر میں عام جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں کیا کرتا؟ میں نے کہا حالات یہ نہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو وہ سندھی اجرک کا کام کرتے تھے، ان کی دکان کھلی تھی، وہاں میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو کیسٹوں میں سنتا تھا، میں کبھی سوچتا تھا کہ آپ میرے گھر یا میری دکان پہ آؤ گے، آج مجھے یقین ہی کوئی نہیں آ رہا۔ پھر میں نے وہاں چائے میں نے کہا یہ جو چائے کا پیالہ تھا یہاں 1:45 بجے میرے مقدر کا تھا، میں 1 بجے یہاں سے کیسے جا سکتا؟ پھر چائے آ گئی، آقا کون کس کا رزق کھاتا نہیں؟ چائے آ گئی، میں نے پہلا گھونٹ پڑا، میں نے کہا بہت میٹھی ہے، مجھے شوگر ہے۔ پانی، دودھ، پتی، پھر چولہا، پھر آدھا گھنٹہ اسے بنایا،
پھر اسے کپ میں ڈالا، پھر وہ لے کے چلا کتنے ہاتھوں سے، میں دوں گا یہ پیے یہ پیے۔ جب میرے مقدر کی نہیں تھی تو پھر چائے میں نے یوں اٹھائی، اللہ نے کہا یہ سارے کپ کے اندر ایک گھونٹ اس کا مقدر کا ہے، باقی نہیں ہے۔ میں نے ایک گھونٹ کیا رکھ لیا، کہ پیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بہت چینی ہے۔ اب بتاؤ اگر میرے مقدر، وہ دوسرا کہنے لگا یہ میری سعادت ہے میں پی لوں، پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب اللہ بتاتے نا تو مخلوق ہے میں خالق ہوں، تو چاہتا سب کا ہڑپ کر جاؤں، تیرے ہونٹوں سے کے درمیان میں سے نکال کے جس کا حق ہے اس کے ہونٹوں کو لگاؤں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کون کسی کا حق کیسے کھا سکتا؟ اللہ واہ واہ، رزق پر قبضہ اللہ کا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روٹی ماں نے کھائی، وہ خون کا ذرہ بنا، وہ خون کا قطرہ بنا، رحم مادر کے اندر پرورش پانے والا میں اور آپ، وہ خون میری رگوں کے اندر دوڑا۔ روٹی کس کے منہ میں جا رہی ہے، طاقت کس کی سب میں آ رہی ہے؟ روزہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، 5 دن ہو گئے تھے مدینہ شریف میں، تو ہمارے ساتھی کہہ لیں مولانا ہم پاکستان کے اندر پکوڑے کھاتے ہیں، کھجورے کھاتے ہیں، پکوڑے بڑے دن ہو گئے، اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جس کے مہمان ہیں وہ جانے خدا جانے۔ آپ یقین کریں ایک بندہ نیلی تھیلی کے اندر سامان لایا، کوئی 18 قسم کے پکوڑے تھے، گوبھی کے، پالک کے، اس طرح گردہ کس طرح کا۔ میرے آپ کے رزق کا اللہ نے جو دانہ زمین میں دفنا دیا، یہ ستاروں کے بیچ میں رکھ دیا، موت نہیں آئے گی جب تک وہ آپ کے میرے منہ میں جا کے نہیں رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ آج یقین نہیں ہے، جب یقین اس کے وعدوں پہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے وعدے پورے کر رہا، ہمیں اس کے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ اتنی سردی میں آپ حضرات بیٹھے اور اتنا قرآن، وقت کے شیوخوں کی آپ نے زیارت کی، نعت خوانوں کی نعتیں سنی، اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دی۔ کوئی ایسی چیز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اتنی پرکیف ماحول کے اندر بیٹھ کر پھر بھی مجھے صبح فجر کا سجدہ نصیب نہ ہو؟ تو کوئی چیز، کوئی دل میں ایسا نکتہ ہے جو مجھے اللہ کے قریب ہونے نہیں دے رہا، اس کو تلاش کرو، وگرنہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، موت کے وقت ایمان بھی قریب ہونے نہیں دے گا، موت کے وقت کلمہ بھی قریب ہونے نہیں دے گا، موت کے وقت اس کو کامیابی والی زندگی اس کے قریب ہو۔ اس کو تلاش کرو میرے پیارو، اس کو تلاش کرو جو اس وقت ہمارے اندر ایک مرض ہے اللہ کی نافرمانیوں کا۔ یہ زمین ہے، کتنی دیر بیٹھ کر آپ نے اللہ کا ذکر سنا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کے بھائی کو نہیں پتا کہاں، آپ کی ماں کو نہیں پتا کہاں بیٹھا ہوا، بیوی کو نہیں پتا کہاں بیٹھا، لیکن یہ زمین کے ذرے قیامت کے دن بولیں گے اللہ 4 گھنٹے بیٹھا تھا یہاں، اس نے تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر نہیں سنا، میں گواہ دیا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ہلائیں گے جب اللہ زمین کو تو یہ زمین اپنے اندر سے اگلنے لگ جائے گی، بدیاں بھی نیکیاں بھی، مرے ہوئوں کو نکال نکال کے باہر پھینکے گی۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ درخت، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ نہ میرے عزیزوں پیسے دے کے لوگوں کا منہ بند کر لیا، میرے عزیزوں لوگوں کی زبانیں بند کر لی، قیامت کے دن یہ مٹی کے ذرے ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائیں۔ جہاں اب آپ نے رات کو جانا ہے، صبح پتہ کوئی نہیں کہ آپ اپنے پیروں سے نکلو گے، اللہ سب کو سلامت رکھے، پتہ نہیں آپ کو چرپائی پہ ڈال کے مجھے نکالا جائے گا۔ میرے عزیزوں گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھو، غریب ہے امیر ہے، بتاؤ ہمارے گھر کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ دانت صاف کرنے والے برش سے لے کر جوتوں کی میل صاف کرنے والے برش تک، کپڑے دھونے والا صابن سرف سے لے کر شرف و صابن تک، لوشن تک، اللہ نے میں کون کون سی نعمت